اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، رسول خاتم پیغمبراں، اشکوہ تاجداراں، فیروغ گل آزاراں، انیس دل و فغاراں، تب و تاب کوہ فاراں، بہار شبنم ستاں، شباب نور بہاراں، شہر یار مرسلاں، فانوس اوان جہاں، میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما، پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات در پر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کو اپنے خواب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور میں محشر کے میدان میں کیا دیکھتا ہوں، رأیت النبی ومعہ رجلان، اللہ نے مجھے ایک نبی دکھایا اور اس نبی کی قیادت میں دو لوگ ان کے ساتھ ہیں، صرف دو لوگ اس نبی کی معیت میں ہیں۔ پھر میں تھوڑا آگے گیا، رأیت النبی ومعہ رجل، اللہ نے مجھے ایک نبی دکھایا، اس کے ساتھ صرف ایک ہی شخص تھا۔ پھر میں آگے گیا تو مجھے اللہ نے دکھایا، رأیت النبی ولیس معہ احد، میں تھوڑا آگے گیا تو اللہ نے مجھے ایک اور نبی دکھایا جو اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، زندگی بھر انہوں نے محنتیں کی، قربانیاں دیں، اللہ کے لیے ہجرتیں کی، دعوت دین دی۔ انبیاء کی دعوت صرف دو لوگ قبول کرتے ہیں، اور ایک نبی کے ساتھ پوری زندگی کے بعد صرف ایک شخص ہے جس نے دین قبول کیا ہے، اور دوسرے نبی کے ساتھ، تیسرے نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں اور تھوڑا آگے گیا تو اللہ نے مجھے ایک جمع غفیر دکھایا، بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، اور مجھے گمان ہوا کہ یہ میری امت ہوگی، مگر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو میں نے سوال کیا پھر میری امت کہاں ہے، میری امت کتنی ہے؟ تو جواب دیا گیا، اے آمنہ کے لال، آپ کی امت تو اتنی بڑی ہے کہ صرف اس میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فزدت ربی فزادنی، پھر میں نے خواب میں ہی اپنے رب سے یہ سوال کیا، درخواست کی کہ اے اللہ، جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یا اللہ ان میں اضافہ فرما۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کتنے خوش نصیب ہے امت محمد، جن کا پیغمبر اللہ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے درخواستیں کرتا ہے، سفارشیں کرتا ہے، اللہ سے منتیں اور سماجتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ فزدت ربی فزادنی، اے اللہ، جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یا اللہ ان میں اضافہ فرما۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آمنہ کے لال میں ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ اب آپ تعداد کا اندازہ لگا لیں، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یہ کتنی بڑی تعداد ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ خواب سنایا اور اٹھ کے آپ گھر چلے گئے۔ صحابہ وہاں بیٹھے ہیں، کوئی صحابی اٹھ کے گھر نہیں گیا، سب پریشان ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں مگر کسی کو ہمت اور جرت نہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکے۔ اگلی نماز کے لیے جب آپ واپس گھر مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا صحابہ اسی کیفیت میں ہیں جس کیفیت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ وہیں بیٹھے ہیں، جب میں گیا تو جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 جنت میں جائے گا، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ صحابہ چاہتے ہیں کہ وہ نشانیاں ہمارے اندر بھی ہوں، وہ خصوصیات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تاکہ ہم بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ ذرا اس بات کا اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کی کوشش کیا ہے، ان کی کاوش کیا ہے کہ ہم جنت میں کس طرح چلے جائیں۔ یہ بڑے غور کی بات ہے، اس حدیث کو یاد کر لیں، اس کو لکھ کر رکھ لیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے محلے والوں کو بتائیں، اپنے پڑوسیوں کو بتائیں، اس کو معاشرے کے اندر عام کریں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، اور آپ کی اس بتائی ہوئی حدیث سے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے اندر یہ علامات پیدا کر لے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور آپ کا یہ دعوت، آپ کا یہ عمل اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں کیسے چلے جائیں۔ ہم نے قربانیاں کیوں کی کہ جنت میں چلے جائیں؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں؟ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں؟ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا کہ جنت میں چلے جائیں؟ ہم نے اطاعت رسول کیوں کرتے ہیں؟ ہم محبت رسول کیوں کرتے ہیں؟ ہم توحید کے ڈنکے کیوں بجاتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، وہ جو خوش قسمت لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، آپ ان کی علامات بتا دیں، ان کی صفات بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہم الذین، وہ لوگ ہوں گے، فرمایا کہ جو استلقاء نہیں کرتے ہوں گے۔ استلقاء کیا ہے؟ اس بات کو ذرا نوٹ کریں، عقیدے کی اصلاح کریں۔ استلقاء یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں آدمی بیمار ہے یا میں بیمار ہوں، اور جب تک فلاں آدمی دم نہیں کرے گا شفا نہیں ملے گی، یہ استلقاء ہے۔ فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنے، جو بندہ عقیدہ نہیں رکھتا، ایک نشانی اس کی یہ ہے، ویسے دم کرانا جائز ہے، کوئی بیمار ہے، میں آیا ہوں، آپ مجھے کہیں کہ جی دم کر دیں، کوئی نیک آدمی آیا ہے، آپ اسے کہیں جی دم کر دیں، اسے رقیہ کہتے ہیں۔ یہ رقیہ جائز ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھے، استلقاء یہ منع ہے۔ جیسے کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی عامل، کوئی گدی رشید، کوئی پیر جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ وہ دم کرے گا اس بیماری کے لیے تو شفا ہوگی، یہ منع ہے، اسے کہتے استلقاء۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ولا یکتوون، جہاں تکلیف ہو جسم میں اس جگہ کو داغنا، نشان لگانا، یہ آج بھی اس طرح کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ بھی منع ہے، جسم کو داغنا، جسم کو تکلیف دینا منع ہے۔ اسلام تو مرنے کے بعد بھی کسی کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں نکالنا منع کرتا ہے، جیسے کہ اس کی زندگی میں اس کے جسم کو داغا جائے، اس کو نشان لگائے جائیں، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر استلقاء نہ ہو، یکتبون نہ ہو، جسم کا داغنا نہ ہو، ولا یتطیرون، بری فال نہ نکالتا ہو،
فال نکالتے ہیں، سفر کرتے وقت فال نکالتے ہیں۔ اگر سفر مبارک ہے تو یہ فال نکلے گی، اگر سفر مبارک نہیں تو یہ فال نکلے گی۔ یا جیسے ہمارے ہاں عام سوسائٹی میں آج بد عقیدہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ سپرسٹیشیس قسم کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ گھر سے نکلیں، آگے کالے رنگ کی بلی نکل آئی، کہا جی آج نحوست ہے، گھر سے جانا ٹھیک نہیں، واپس پلٹ جاؤ، سفر منسوخ۔ ولا یتطیرون، بری فال نہیں نکالتے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ دوبارہ دہرا دوں آپ کو یاد رہ جائے، نمبر 1 یہ عقیدہ کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں ملنگ، فلاں گدی نشین، فلاں عالم اس بیماری کا دم کرے گا تو شفا ہوگی، یہ غلط ہے، اسے استلقاء کہا گیا ہے۔ اور دوسرا، جس جسم کے حصے میں تکلیف ہو اس کو داغ دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اور تیسرا، فال نکالنا، جس طرح مشرکین نکالا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں طوطے لے کر لوگ بیٹھے ہیں، بنگالی ہیں، نجومی ہیں، بنگال کا جادوگر ہیں، عام اشتہار، عام ایڈ دیواروں پر لکھے ہوئے، دیواریں کالی کر دی ہیں، اخبارات بھرے پڑے ہوتے ہیں، جناب وہ آپ کی قسمت کے حال بتاتے ہیں۔ ارے یہ بدبخت قسمت کا کیا حال بتائیں گے، اپنی قسمت تو بنا نہیں سکتے، فٹ پاتھوں پر دھکے کھا رہے ہیں، اور یہ چلے ہیں انسانیت اور امت کی ان کی قسمتیں بتانے کے لیے۔ ولا یتطیرون، فرمایا وہ فال نہیں نکالتے، جیسے ہمارے ہاں حضرت حساب کر دیں، حساب کر دیں، میں پاس ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا، مجھے یہ عزت نوکری ملے گی یا نہیں، مجھے یہ سیٹ ملے گی یا نہیں، جیتوں گا یا ہاروں گا، میرا حساب کر دیں، یہ غلط ہے۔ کسی سے دعا کروانا، کسی سے دم کروانا بالکل ٹھیک ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، نہ وہ استلقاء کرتے ہیں، نہ جسموں کو وہ داغ لگواتے ہیں، نہ وہ فال نکالتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ 4 کام جن کے اندر پائے جاتے ہیں وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے دعا فرما دیں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ انت فیہم، تو ان کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔ پتہ یہ چلا جب آپ کو رسول اللہ کا فرمان آ جائے، کوئی نیکی کی دعوت آ جائے، فوراً سبقت لے جائیں، فوراً اس میں عمل کریں۔ آپ نے اس کو کہا کہ دیکھو اب ابو عکاشہ سبقت لے گیا ہے، اب وہ شامل ہو گیا ہے، کیونکہ میرا پیغمبر رات کے وہی ہے، میرے پیغمبر کے ہونٹ تب حرکت کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہہ دیا، ابو عکاشہ سبقت لے گیا، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے، یہ اس لسٹ میں آ گیا ہے جو بغیر حساب جنت میں جائے گی۔ لہذا یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کریں میرے بھائیوں، تاکہ اللہ کرے اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہر صحابی کی محنت کوشش کیا ہے کہ جنت کا حصول۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے بدر کا میدان ہے، معرکہ جاری ہے، آپ نے صحابہ کو انسپائر کرنے کے لیے کہا قوموا الی الجنہ ارضها السماوات والارض، لوگوں جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ 7 آسمان 7 زمینیں یہ چوڑائی ہے، لمبائی کا کوئی پتہ نہیں، ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی جتنی مرضی ہو سکتی ہے، آپ مگر چوڑائی کا میرے پیغمبر نے اطلاع دی ہے، وہ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے جہاد کرو، مار کر لڑو، مدد کرو اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی دفاع کرو۔ حضرت وہاں ایک بیٹھے تھے حضرت عمیر، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ، واہ واہ کمال کر دی، کمال کر دی، آپ نے کمال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا یہ آپ نے کس جذبے سے یہ الفاظ کہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے کہے
میرے دل میں خوشی جنت کی لہر دوڑ گئی، جنت کا جذبہ آ گیا، میں چاہتا ہوں جنت میں چلا جاؤں، مگر پھر میرے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ کہا تمہارے جنت میں جانے کے لیے صرف موت حائل ہے، تم جو ہی مرو گے تمہیں موت آئے گی، فوراً جنت میں چلے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس کھجوریں تھیں، صحابی کے پاس کھجوریں ہیں اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فوراً کہنے لگے انہا لحیات طویلہ فرما بہا، اگر میں کھجوریں کھا کے جہاد میں شریک ہوگا تو یہ تو بڑا وقت لگ جائے گا، یہ تو لمبا ٹائم ہے، میں اتنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، جتنا کھجوریں کھانے پر وقت صرف ہوگا میں اس سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے فرما بہا، کھجوریں پھینک دیتا ہے، کھجوریں کھانا بھی برداشت نہیں، اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں۔ صحابی کو پیغمبر کا حکم آ گیا، میرے نبی کا فرمان آ گیا، پیغمبر کا اشارہ مل گیا، فرما بہا، کھجوریں پھینک دی، فقاتلا فقتلا، معرکہ میدان میں اترتا ہے، لڑتا ہوا زخمی ہوا، شہید ہو گیا اور اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ کیا سبق ملا؟ رسول اللہ کا فرمان آئے فوراً آپ کھڑے ہو جائیں، پھر کوئی تاخیر نہیں، پھر کوئی دیر نہیں، پھر کوئی تعویل نہیں۔ پیغمبر کے فرمان سے بڑا حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ یہی فرق ہے آج کے مسلمان میں اور صحابہ کے درمیان، یہی فرق ہے۔ ہم تعویلیں کرتے ہیں، ہم ایکسکیوز کرتے ہیں، ہم بہانے بناتے ہیں، صحابہ کوئی بہانہ نہیں بناتے تھے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، فوراً ڈٹ جاتے تھے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کہے فوراً کرتے تھے، جس سے روک دے رک جاتے تھے۔ ان کا کام کرنا بھی رسول اللہ کے لیے کی عمل کے لیے تھا، رسول اللہ کی اطاعت کے لیے تھا، رب کی رضا کے لیے تھا۔ کسی کام سے رک جانا بھی صحابہ کا اللہ کے حکم کے لیے، اس کی مرضی کے لیے، رسول اللہ کی اطاعت کے لیے ہوتا تھا۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور نمونہ، بطور اسوہ، بطور ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم نے اپنا ایمان بنانا ہے تو اس لیول کا بناؤ جس لیول کا ایمان صحابہ کا ایمان تھا، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا ایمان، قربان جائیں کیا ایمان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں کھدوانا ہے اور کنویں کے لیے فنڈ چاہیے، فنڈ جمع ہو گیا، کنواں کھدوا دیا گیا، پیسے بچ گئے۔ آپ نے اس کے لیے کئی اور بھی ویلفیئر کے کار خیر کے کام کیے، وہ کام بھی ہو گئے۔ اچھا، اب وہ خرچ کرنے والے کون تھے؟ مالدار۔ غریب آدمی تو خرچ نہیں کر سکتا۔ غریب صحابہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے مال خرچ کرنے کے لیے کہا، ہم نہیں کر سکے، اب آپ یہ بتائیں ہم ان کے برابر کیسے نیکی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کی فکر دیکھیں، صحابہ کا ذرا غور کریں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے اور ہمارا مزاج کیا ہے۔ وہ غریب ہیں، خرچ نہیں کر سکے، مگر یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں اتنا ہی ہمیں اجر ملے۔ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، اللہ تمہیں اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اجر ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں عمل بتایا تھا وہ عمل تو وہ امیر صحابہ بھی کرتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ شوق کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کا شوق ہے۔ ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وہ عمل تو وہ نیک بھی کر رہے ہیں، وہ مال والے بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر مسکرا کر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نیک لوگ مال بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور نیک عمل بھی کریں، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے۔ اور میرے بھائیوں جو مال نہیں خرچ کر سکتا وہ عبادات کر لے، وہ درود شریف پڑھتا رہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں 10 بار درود پڑھ لے، جو بندہ درود پڑھ لے صرف 10 بار،
فرمایا حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کی سفارش کر کے جنت میں لے جانا میں محمد پر فرض ہو جاتا ہے، فرض ہے مجھ پر، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، صرف 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام۔ اب کتنا مشکل کام ہے، کتنا وقت لگے گا، کتنی انرجی اس میں لگے گی؟ اس کے لیے نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ اچھے لباس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوٹھی بنگلے کار کی ضرورت ہے۔ جس حال کے اندر ہے پیغمبر پر درود پڑھتے چلے جائیں، درود پڑھتے چلے جائیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جمعہ کا دن سب سے زیادہ جمعہ کے دن درود پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، اگر اس گھڑی میں اللہ نے کسی کی دعا کو قبولیت کا وقت ہے، کوشش کرو زیادہ دعائیں مانگ لو، کوشش کرو زیادہ درود پڑھ لو۔ جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ کیا مشکل کام ہے؟ اسلام جتنا آسان کوئی دین نہیں، آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، کوئی دین اتنا آسان نہیں جتنا اسلام ہے۔ بڑا مشکل کام کیا ہے؟ 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ نمازیں، سب سے مشکل کام یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ نے بار بار مشورہ دیا نا معراج کے واقعہ میں، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور بھئی ہماری زندگی کا مقصد جب اللہ کی اطاعت ہے، ہم نے خواہ مخواہ یہ لائبلٹیز اور بنا لی ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں، جو ہم نے اپنے اوپر یہ ذمہ داریاں لے لی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم پریشان ہیں رزق کے لیے، ہم پریشان ہیں گھر کے لیے، ہم پریشان ہیں شہرت کے لیے، ہم پریشان ہیں دولت کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہارا رزق تو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ تو کالی رات میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی رینگنے والی چیونٹی کو بھی میں دیتا ہوں، تم تو پھر میری کراؤن آف کریشن ہو، اشرف المخلوق ہو، میں اس کو دیتا ہوں، تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ ہم نے خواہ مخواہ وہ ذمہ داری لی ہے، خواہ مخواہ پریشان ہیں۔ جائز کوشش کرنا ضروری ہے، مگر جائز کریں، نماز کو چھوڑ کے کوشش کریں، روزے کو چھوڑ کے کوشش کریں، حج عمرے کو چھوڑ کے کوشش کریں، عبادت کو چھوڑ کے کوشش کریں۔ یہ کوشش نہیں ہے، یہ کوشش نہیں ہے۔ اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے تمہیں اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ چھوڑ دو دکان کو، چھوڑ دو کرسی کو، بند کرو دفتر کو، دھندے بند کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار بند، منڈی بند، تجارت بند، آڑت بند، ریڑھی بند، ہر چیز بند کر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سارے کام کاج دکانیں چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ یہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، جب تم نہیں جاتے تو یاد رکھو تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ اتنی جرت والے ہو گئے آج مسلمان، اللہ آواز دیتا ہے اور یہ منع کرتے ہیں، یہ رک جاتے ہیں، یہ نہیں جاتے، پھر کہتے ہیں ہم جنت کے سارے ٹھیکیدار ہیں۔ صحابہ کے عمل کو دیکھیں، ادھر جنت کی خوشخبری ملی، ادھر صحابی کھجوریں جو ان کے پاس ہیں وہ بھی کھاتے نہیں ہیں، وہ بھی پھینک کر لڑائی میں شریک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں شہید ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو میرے لیے مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز کی ضمانت دو، جنت کی لے لو۔ کوئی پتہ نہیں وہ چیز کون سی ہے۔ حضرت ابو ذر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ چیز کون سی ہے۔ آپ مال مانگتے ہیں، جان مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، پوری زندگی مانگتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ذرا تصور کرو صحابہ کے ایمان کا۔ آج سب سے آسان ہے صحابہ کو گالی دینا، سب سے آسان ہم سمجھتے ہیں۔ بدبختو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ہم ان کو برا بھلا کہہ کے اپنے نامہ اعمال سے کرتے ہیں۔ ابو ذر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، میں عمل کروں گا۔ اچھا وہ چیز کون سی؟ پتہ کوئی نہیں۔ اللہ، اندیکھے سودے، غیب پر سودے ایمان۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔
ایمان ہے نا؟ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ غیب پر ایمان ہے؟ جنت کو دیکھے؟ نہیں۔ ایمان ہے نا؟ جہنم کو دیکھے؟ نہیں۔ ایمان ہے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو ذر، یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں اس چیز پر عمل کروں گا۔ آپ کس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں؟ فرمایا لا تسأل الناس شیئا، کسی سے سوال مت کرنا، وعدہ کرو زندگی بھر کسی سے سوال نہ کرنا۔ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہاتھ پھیلانا، ضرورت نہیں تب بھی ہاتھ پھیلانا۔ تم کسی سے سوال نہ کرو، جو سوال کرنا ہے اپنے رب کے آگے کرو۔ جب تمہارا والی ہی رب ہے، تمہارا وکیل رب ہے، تمہارا کارساز رب ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی؟ لا تسأل الناس شیئا، کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ابو ذر یہی وعدہ انہوں نے کر لیا۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہوئے، چھڑی گر جاتی ہے اور صحابہ پاس کھڑے ہیں، نیچے اتر کر چھڑی اٹھاتے ہیں اور گھوڑے پر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، ساتھی کہنے لگے کہ ابو ذر آپ ہمیں حکم دیتے ہم چھڑی پکڑا دیتے، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ گھوڑے سے پھر اترے، چھڑی اٹھا کر پھر بیٹھے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، کہیں یہ چیز میرے اور رسول اللہ کے درمیان اس وعدے میں رکاوٹ نہ بنتی، میری جنت میں رکاوٹ نہ بنتی۔ اتنا سوال کرنا بھی گوارا نہیں کیا، یہ مجھے نیچے سے چھڑی اٹھا دو۔ ذرا اب ہم اپنا مزاج دیکھیں کیا ہے۔ ہم تو پانی کا گلاس اٹھا کر نہیں پی سکتے۔ اتنی سست، اتنی سلگش، اتنے لیزی مسلمان اسلام کو نہیں چاہیے۔ المؤمن کیسفۃ، مومن ہوشیار، چلاک، چوکس چوکنا اسلام کو چاہیے۔ جب مومن ہوشیار اور چلاک تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں مدینے کی چھوٹی سی ریاست جس کو منبت الزیتون کہا جاتا تھا، کہیں اسلام کے لشکر چین میں تھے، کہیں افریقہ میں تھے، کہیں وہ اس ہندوستان تک پہنچ چکے تھے، یہ آپ کے سندھ تک، سیدنا عثمان کے دور میں سندھ تک۔ یہ تو بہت بات کا واقعہ ہے جو محمد بن قاسم آیا، میں سیدنا عثمان، حتیٰ کہ حضرت عمر کے بارے میں فتوح البلدان میں علامہ بلادری لکھتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ سندھ بلوچستان کا ٹوٹل سروے سیدنا امیر عمر نے کروا لیا تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں قافلے آ چکے تھے، مسلمانوں کے گھوڑوں نے ماوراء النہر یہ کیسر و کسریٰ کو رون کر رکھ دیا تھا۔ وسائل نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، اتنی تعداد نہیں تھی، مگر ان کے پاس ایمان کی جب جرت تھی، ایمان کی جب قوت تھی تو اللہ نے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کو رعب، دبدبہ اور غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری اتنا سوال بھی نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث ذہن میں آگی، بخاری شریف میں آتا ہے، مدینے کے جب حالات تھوڑے سے بگڑ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عثمان کے دور میں حالات مدینے کے خاصے بگڑ گئے، حضرت ابو ذر اس سے دل برداشتہ ہو کر مدینہ چھوڑ گئے۔ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کے راستے میں ایک وادی میں جا کر دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ کوئی آبادی نہیں، وہاں پر کوئی دائیں بائیں لوگ نہیں رہتے، وہاں جا کر رہنے لگے۔ ایک دن شدید بیمار ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ اب ابو ذر نہیں بچے گا، اب وہ رحلت کر جائے گا۔ بیوی رونے لگی، بیوی روتی ہے، پریشان ہے کہ اب اگر یہ فوت ہو گئے، میں اکیلی عورت ہوں، ان کو کیسے سنبھالوں گی، کیسے غسل دوں گی، کیسے کفن دوں گی، کیسے دفن کروں گی۔ حضرت ابو ذر نے جب بیوی کی حالت کو دیکھا فرمایا ابشری ولا تبکی، میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، رونا بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ 2020 مسلمان، ذرا آپ غور کریں، ہم بڑے جدید، بڑے ترقی یافتہ مسلمان ہیں نا، ذرا ان سادے لوگوں کو دیکھو۔ شوہر بیوی کو کہتے ہیں ابشری ولا تبکی، میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، رونا بند کرو۔ انہوں نے رونا بند کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا
چند صحابہ اور بھی تھے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لنفر وانا منهم لا يموتن احدهم. آپ نے فرمایا چند صحابہ جو وہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا شخص ہے، تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جسے موت جنگل میں آئے گی. وَيَشْهَدُهُ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ اکیلا ہوگا اور ایک مسلمانوں کی جماعت اچانک وہاں پر اللہ بھیجے گا اور وہ اس کو آخری جو اسلامی رسومات ہیں اس کو غسل دیں گے، اس کو کفنائیں گے، دفنائیں گے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا انا منہم، میں ان میں شامل تھا، فرمایا کہ اس وقت کوئی بھی زندہ نہیں ہے. لیس احد منہم، ان میں اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے. الا وقد مات، سارے فوت ہو گئے. وذالک رجل، میں ہی وہ بچا ہوں، میں ہی وہ بندہ ہوں جو ابھی باقی بچا ہوں اور جنگل میں موجود ہوں. مجھے یقین ہے مجھے یہیں پر موت آئے گی، تو پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک جماعت کو بھیجے گا اور وہ جماعت وہ آ کر سارا بندوبست کرے گی. وہ جنازہ پڑھائیں گے، وہ غسل دیں گے، وہ کفن دیں گے، وہ دفن کریں گے. میری بیوی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا اندازہ کریں، خود ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں جب سے مدینہ چھوڑ کے یہاں آیا تھا ایک بھی صحابی مدینہ سے میرے پاس ملنے کو نہیں آیا. اکثر کو تو معلوم ہی نہیں میں کہاں گیا، کوئی نہیں ملا، کسی کو میری رہائش کا پتہ نہیں، میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں کوئی نہیں جانتا. مگر جب میرے رسول نے کہہ دیا، نعت کے وحی نے کہہ دیا کہ ایک صحابی تم میں ہے جو جنگل میں فوت ہوگا اور اس کو آخری رسومات کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، مجھے یقین ہے تب تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ میرے لیے اس لشکر کا بندوبست نہیں کر دے گا. ہمیں یقین نہیں رسول اللہ کی بات پر، یہودیوں کو یقین ہے، غیر مسلموں کو یقین ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی ہر بات سچی ہے، مگر مسلمانوں کو ڈاؤٹ ہے، مسلمانوں کو شک ہے، مسلمانوں کو شک ہے. عمل نہ کرنا ہو پھر کہتے ہیں جی مولوی لڑتے ہیں ان میں اختلاف ہے. اچھا چلو تم اختلاف والی بات پر ہی عمل کر لو، اختلاف والی بات پر عمل کر لو، اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا، تمہارا قصور تو نہیں ہے. اگر اہل علم میں کسی بات پر اختلاف ہے، اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تفرقے بن جائیں، لڑائیاں ہوں، فتنے ہوں، فساد ہوں. نہیں، قرآن و سنت بیان کرو، قرآن و سنت لوگوں کے آگے رکھو. قرآن و سنت اتنی اٹریکشن رکھتا ہے کہ لوگ کامن پوائنٹ پر جمع ہو جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھو، اسلام کا مزاج سلامتی کا ہے، جو اس کو بیان کرتا ہے حکمت سے، دانائی سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. بظاہر ابراہیم کتنا کڑوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کتنا سخت تھا. باپ سے لڑائی، وقت کے بادشاہ سے لڑائی، قبیلے سے لڑائی، قوم سے لڑائی، آگ میں جانا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑی. اللہ اکبر. بیت اللہ بنانا پڑا، بیٹے کی گردن پر چھری چلانی پڑی. اللہ نے آخر میں کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم اب لوگوں کو آواز دے. یا اللہ میری آواز کون سنے گا، یا اللہ میری آواز کون سنے گا. یہ بتا کہ وادی کے پہاڑ ان تک آواز جانا مشکل ہے، کون پوری دنیا کے اندر کائنات میں ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، کائنات کے کونے کونے میں تیری توحید کی آواز کو پہنچانا میں عرش والے رب کا کام ہے. حج میں لوگوں کی درخواستیں جاتی ہیں، ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، بہت لوگوں کی نہیں جا پاتے، ویزے نہیں ملتے. اتنی دنیا جانا چاہتی پوری دنیا سے. ہم سمجھتے پاکستان میں ہم مسلمان ہیں، آپ سے کہیں زیادہ ہندوستان میں ہے، آپ سے کہیں زیادہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز، افریقہ کے اندر ہیں، عرب کے اندر ہیں. اتنے مسلمان ہیں کہ جبرائیل نے جب کہہ دیا اے اللہ کے رسول آپ کی امت تو اتنی زیادہ ہے کہ 70,000 تو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000. ذرا اندازہ کر لو یہ تعداد کروڑوں اربوں میں جا کر بنتی ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی امت میرے پیغمبر کی،
امت لیزی ہے، سست ہے، سلگش ہے، ڈھیلے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، بھینگے ہیں، کانے ہیں۔ ارے اللہ تو کھیرا جانور نہیں قربانی پر پسند کرتا، کھیرا مسلمان کیسے پسند کرتا ہے؟ ہر کوئی نقاب لگا کر پھر رہا ہے، ہر کوئی، کیوں؟ ایس او پیز ہیں، بالکل اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ایس او پیز کرونا کے خوف سے ہیں۔ اگر اسی مسلمان عورت کو کہا جائے پردہ کرو تو وہ کہتی ہے مجھے باندھا جا رہا ہے۔ یہ آرتھوڈکس ہیں، یہ پرانے مسلمان ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، جو عزت اور غیرت سے جس کو گھر بٹھایا جائے وہ نہیں بیٹھنا چاہتی۔ کیوں؟ ہم نے یورپ کا اسلام دیکھا ہے، ہم نے محمدی اسلام پر نہیں چلنا چاہتے۔ عزت چاہتے ہو تو رسول اللہ کے اسلام کی طرف آؤ اس واقعہ کی طرف، وقت بھی قریب ہے، اور اس پورے خطبہ کو کنکلین اس کی کریں تاکہ سمجھ آ جائے، اپنے ساتھ کوئی بات لے کر جائیں تاکہ اس پر عمل کریں اور اللہ ہماری آخرت سنوار دے۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہر عمل جنت کے حصول کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق تھا۔ اب حدیث میں آتا ہے وہی ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1% بظاہر کوئی اثرات نہیں، اس پوری وادی میں کوئی مجھے جانتا نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے جو مجھے سنبھال سکے، اکیلی بیوی رو رہی ہے، اس کو بشارت دی، اس کے بعد فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے بیوی پریشان، مگر بیوی کو بھی یقین ہے ابو ذر نے جو رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے وہ سچا ہوگا، مگر کیسے ہوگا؟ عقل نہیں مانتی، لاجک نہیں ہے، ہر چیز ہم لاجک سے دیکھتے ہیں نا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہی سب سے بڑی اسلام کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسلام اکارڈنگ ٹو لاجک ہے ہی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ لاجک کیا چیز ہوتی ہے میرے رسول اللہ کے فرمان کے سامنے؟ یہ سارے ریزن، یہ ساری منطق، سارے فلسفے رسول اللہ کے قدموں کی خاک پر قربان، ان کی کیا حیثیت ہے؟ آمنہ کا لال، جو آپ نے کہہ دیا وہ حق ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ سچ ہے، کیونکہ آپ وہ لفظ بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اس نقطے کو۔ میرے رسول ایک ایک حرف جو زبان سے نکالتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ میرا رب اپنے پیغمبر کی کوچنگ کرتا ہے۔ نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، نبی کی دعوت، نبی کا جہاد، نبی کا بدر، نبی کا احد، نبی کی خندق، نبی کا حنین، نبی کا مارکا، پہاڑوں پر جانا، غاروں میں جانا، عبادت کرنا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، ایک ایک عمل اپنے رب کی مرضی اور حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔ غیر نبی کسی سے رہنمائی لیتا ہے اور نبی ڈائریکٹ اپنے عرش والے رب سے رہنمائی لیتا ہے۔ اچھا، اتفاق سے اللہ نے کیسا بندوبست کیا؟ ایک قافلہ کوفہ سے چل رہا تھا مسلمانوں کا، اور وہ مدینہ آ رہے تھے، بہت بڑا قافلہ مسلمانوں کا، اور اس قافلے کا امیر کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود قافلے کے امیر، جید صحابی جس نے ابو جہل کی گردن پر، اس کی چھاتی پر چڑھ کے اس کی گردن کاٹی تھی، یہ اس لشکر کا، قافلے کا امیر ہے۔ جب اس وادی میں پہنچے تو قافلے کو روک لیا، کہا مجھے پتا چلا تھا کہ ابو ذر مدینہ کو چھوڑ کے کوفہ کے کسی راستے میں وادی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، رک جاؤ، تلاش کریں، ہو سکتا ہے ابو ذر کی زیارت ہو جائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی نیک، صالح، عابد، زاہد صحابی ہے، لہذا اسے ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے۔ پوری وادی میں لشکر پھیل گیا۔ خود عبداللہ بن مسعود ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھونپڑی نظر آ گئی، پوچھا یہ جھونپڑی میں کوئی ہے؟ آگے عورت کی آواز آئی، ہاں۔ کہا یہ کس کی ہے؟ کہا ابو ذر کی ہے۔ کہا ابو ذر کو باہر بھیجو۔ کہو عبداللہ بن مسعود آیا ہے۔ کہنے لگے حضرت وہ تو کچھ دیر پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر، ھذا صاحب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے جو فوت ہو گیا ہے۔ حدیث میں نے پڑھا، حیران ہو گیا، ھذا صاحب رسول اللہ، اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے، فوت ہو گیا ہے۔ عبداللہ مسعود کہنے لگا اچھا ایک طرف ہو جاؤ۔ اپنے قافلے کو بلایا، ان کے سارے اسلامی رسومات ادا کی، جنازہ پڑھا، ان کو دفنا دیا گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، رسول اللہ نے مدینے میں کہا تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ثابت ہو رہی ہے۔
لوگوں رسول اللہ کا ہر فرمان قیامت تک سچا ہے. بولو ہر فرمان قیامت تک، سب بولے قیامت تک سچا ہے. اور یہ ابو ذر کون ہے؟ یہ ابو ذر وہ ہے، اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ایک اور صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے. ابو دہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایک صحابی ان کے ساتھ اور ہیں، یہ نیو کمر مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے. ابو دہدہ بڑے خوش ہوئے، ان کو اپنے باغ میں لے گئے، کہا کہ یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، اس میں سے جو پودا تمہیں زیادہ اچھا لگے، پسند ہو، میٹھے پھل والا، وہ پسند کرو، میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، تو میرا اسلامی بھائی ہے. اب نیا نیا مسلمان ہوئے، باغ میں لے گئے، انہوں نے ایک پسند کیا، کہا کہ آج کے بعد یہ پودا تیرا ہے، اس کا پھل تیرا ہے، تو اس کو رکھتا ہے، کاٹتا ہے، بیچتا ہے، تیرا اختیار ہے، میرا اس پر کوئی اختیار نہیں. وہ خوشی خوشی گیا، اپنے بچوں کو بتایا، بچے باغ میں آئے دیکھنے کے لیے. اب بچوں کا مزاج ہے، باغ میں گئے، پتھر اٹھائے مارنا شروع کر دیے، کسی کا پھل خراب ہو گیا، کسی کا گر گیا. اب جو بیوپاری آتا ہے باغ خریدنے کے لیے، وہ خریدتا نہیں، پھل سارا خراب. جہاں اجاڑا ہو، جہاں نقصان ہو، وہاں مالی باغ نہیں لیتے. اب ابو دہدہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا کر بیٹھا، اس کو ایک پودا دیا، اس کے ایک پودے کی وجہ سے میرا سارا باغ نکارا ہو گیا. کہا بھائی آپ اپنا یہ پودا مجھے واپس فروخت کر دیں، قیمت لے لیں. انہوں نے کہا نہیں، جب میرا ہے تو میری مرضی میں نہیں بیچتا. اللہ اکبر. ان کو لے کر حضرت ابو دہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. کہنے گے یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، میں اس کو آپ کی زیارت کے لیے لایا ہوں تاکہ درجہ صحابیت بھی مل جائے اور ایک میرا مسئلہ ہے وہ حل بھی ہو جائے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس کو ایک پودا تحفے میں دے دیا، اس کے بچوں نے سارا باغ اجاڑ دیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ واپس مجھے بیچ دے، پیسے لے لے. یہ بیچتا نہیں. یا رسول اللہ آپ اس کو حکم کریں. آپ نے فرمایا یہ پودا واپس اسے دے دو، قیمت بھی لے لو، اور اس سے بہتر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں اللہ سے اس سے بہتر پودا لے کر دوں گا. ابھی اس نے جواب نہیں دیا اس صحابی نے. حضرت ابو دہدہ فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پودے کے بدلے میں جنت میں پودا ملے گا؟ کہا ہاں. کہا اگر میں سارا باغ رضا الہی کے لیے اسے دے دوں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میں اس سے بہتر تمہیں جنت میں باغ لے کر دوں گا. انہوں نے وہاں باغ دے دیا اور خوشی خوشی سے سودا کر کے گھر کو لوٹے، اور پتہ چلا بیوی باغ میں ہے. زور زور سے آوازیں لگانے لگے، یا ام دہدہ اخرجی من حدیقہ، باغ سے باہر آ جاؤ، باغ سے باہر نکلو. وہ گھبرا کے باہر نکلی، کیا ہو گیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا باغ ہم نے بیچ دیا ہے، آج کے بعد یہ ہمارا باغ نہیں. بیوی تھی، کیوں بیچا؟ کس لیے بیچا؟ کتنی قیمت پر بیچا؟ کیا ضرورت تھی؟ ہماری گزر بسر کے لیے یہ کافی تھا. کہا ام دہدہ ہم نے یہ رسول اللہ کو گارنٹر بنایا ہے، اور ہم نے اللہ کے راہ میں اسے دے کر جنت میں اس سے بہتر باغ لینے کا رسول اللہ سے وعدہ لے لیا ہے، اس لیے آج کے بعد یہ ہمارا باغ نہیں ہے. اللہ اکبر. بیوی نے کہا کیا کمال کا سودا ہے، اور سستا سودا کر لیا، دنیا کے باغ کے بدلے جنت میں باغ الاٹ ہو گیا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عین ابو دہدہ، ابو دہدہ کہاں ہیں؟ قریب ان کو بلایا اور کہا، صحابہ بھی جمع ہیں، کہا آج اللہ نے خواب میں مجھے دکھایا، جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول آئیں آپ کو جنت دکھائیں. مجھے جنت کی سیر کے لیے جبریل ساتھ لے گئے، رات بھر مجھے گھمایا پھرایا، بہت کچھ دکھایا، یہاں تک کہ میں تھک گیا، میں تھک کے بیٹھ گیا. کہا جبریل میں اب تھک گیا ہوں، اس کے علاوہ بھی ابھی جنت ہے. کہا ابھی بہت زیادہ جنت پڑی ہے. کہا جبریل اب میں تھک گیا ہوں، اس کے بعد اب نہیں دیکھ سکتا، باقی پھر دیکھیں گے. جب میں بیٹھ گیا تو اس وقت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول آج ساری رات جتنی آپ نے جنت دیکھی ہے یہ صرف ابو دہدہ اور اس کی بیوی کو اللہ نے الاٹ کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.